جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا ہے جلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دفع الشبہات الحلولیہ، آج اس کی یہ تیسری قسط ہے۔ آج اس تیسری نشست میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ جو جہمیہ تھے یا حلولیہ، یہ جو گمراہ فرقے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جنہوں نے گمراہی اختیار کی ہے، اس وقت وہ کیا دلیل دیتے تھے، ان کا ہم سلسلہ وار انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم سورۃ انعام آیت نمبر 3 کے بارے میں بحث کریں گے۔ سلف الصالحین، علماء محدثین اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور یہ جو جہمیہ ہیں وہ اس میں کس طرح گمراہ ہوئے ہیں، انہوں نے اس سے کس طرح باطل مقصد اپنا لیا ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ تو اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میں یاد دہانی کے لیے پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ تفصیل سے بات کی ہے کہ سب سے پہلے جو اسماء و صفات میں بگاڑ قائم کیا وہ ہے جہم بن صفوان۔ جہم بن صفوان سب سے پہلے جنہوں نے اسماء و صفات میں نامناسب گفتگو کر کے بہت سے لوگوں کو اپنے فتنے میں ملوث کر دیا، فتنے میں شامل کر دیا، گمراہ کر دیا ان کو۔ جس طرح امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے کتاب الابانہ میں لکھا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے الرد علی الجہمیہ میں لکھا ہے، اور بھی دیگر علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے، صراحت کی ہے کہ جہم بن صفوان نے قرآن مجید کی کچھ آیات کو اٹھا کر اپنی بنیاد بنائی اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جس میں عمر بن عبید اس کے بھی پیروکار ہیں، امام ابو حنیفہ وہاں پر تو من اصحاب ابی حنیفہ ہے، اور مشہور لگتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے ماننے والوں کو بھی اپنے فتنے میں پکڑ لیا۔ تو وہ جو جہم بن صفوان ہے وہ جن آیات کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا تھا جس پر انہوں نے اپنی مذہب کی بنیاد رکھی، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب الرد علی الجہمیہ میں لکھا ہے، یہ میرے پاس ان کی کتاب ہے کتاب الرد علی الجہمیہ، اس کا صفحہ نمبر 206 ہے۔ پہلے بھی ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے اور امام ابن بطہ رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ مختصراً ہم آج یہاں پر خالی یہ بتائیں گے کہ جہم بن صفوان کی جو جہمیت کی جو یہ تمام خرافات ہے وہ سب اس آیت کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ حالانکہ آیت میں تو ان کے حق میں کوئی ثابت ہی نہیں ہے، الحمدللہ آیت اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدے کی دلیل ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جو جہم بن صفوان ہے انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد 3 آیات پر رکھی۔ ایک ہے لیس کمثلہ شیء، تو اس آیت کی بنیاد پر انہوں نے صفات کا انکار کر دیا، وہ اس طرح کہ اس کی مثل تو ان کی صفات کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ید، اس کے صفات کا انکار کر دیا۔ اسی طرح وہ قولہ واللہ فی السماوات وفی الارض، وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے، اور یہ ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ زمینوں میں بھی ہے، تو اس سے جہمیہ نے اللہ تعالیٰ کی عرش پر ہونے سے انکار کر دیا۔ اور اسی طرح لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، سورۃ انعام آیت نمبر 3، تو اس میں انہوں نے یہ انکار کر دیا کہ نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، جو اہل سنت والجماعت کا ایک متفق عقیدہ ہے کہ آخرت میں ایک مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، لیکن جہمیہ نے اس آیت کی بنیاد پر انکار کر دیا کہ نہیں، دیدار ممکن ہے ہی نہیں۔ تو اپنی جو ان کی بنیادات ہیں عقیدے کی، جو جہم بن صفوان کے عقیدے کی مین اساس جو 3 آیتیں ہیں، ان میں یہ ایک آیت ہے هو اللہ فی السماوات وفی الارض، اس میں وہ باطل تعویل کیسے کرتے ہیں؟ یہ عموماً میں نے ایک جاہل کو برابر ایسا ہی عقیدہ پیش کرتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اس طرح وہ نامناسب گفتگو کر رہا تھا جہم بن صفوان کے عقیدے کے پرچار کے لیے، حالانکہ اہل سنت تو ان باتوں سے الحمدللہ بری ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کی جو دلائل ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے،
ان میں ایک آیت وہ هو اللہ فی السماوات و فی الارض یہ آیت بیان کرتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے سورہ انعام میں اللہ پاک آسمانوں میں بھی ہے، اللہ پاک زمینوں میں۔ رب کا قرآن کہتا ہے سورہ انعام میں اللہ پاک آسمانوں میں بھی ہے، اللہ پاک زمینوں میں۔ انعام آیت نمبر 3، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی۔ اللہ پاک آسمانوں میں ہے، اللہ پاک زمینوں میں، یہ صاف ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ پاک آسمانوں میں، اللہ پاک زمینوں میں۔ ہمارا نظریہ بھی کہ اللہ پاک آسمانوں میں، اللہ پاک زمینوں میں، ہمارا بھی یہی نظریہ ہے۔ اس کے برعکس غیر مقلدوں کا نظریہ اللہ پاک صرف عرش پر ہے۔ قرآن پاک آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح یہ اپنے اس باطل عقیدے کے لیے قرآن مجید سے باطل تعویلات کر کے جہم بن صفوان کے نقش قدم پر چل کر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو غلط طریقے سے لوگوں میں پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس مختصر سی ویڈیو میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، مفسرین محدثین ان کے نزدیک یہ آیت تھی الحمدللہ، انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو مشہور معنی ہے وہ یا تو یہ ہے کہ هو المعبود فی السماوات وفی الارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان، جو زمین میں رہتے ہیں، آسمانوں میں فرشتے رہتے ہیں، ان سب کا معبود اللہ ہے۔ هو اللہ فی السماوات وفی الارض، یعنی هو المعبود فی السماوات وفی الارض، اللہ تعالیٰ حقیقی معبود ہے جس کی عبادت کی جائے، آسمان والے بھی اسی کی عبادت کرے اور زمین والے بھی اسی کی عبادت کرے۔ اہل سنت والجماعت اس عقیدے کے اس معنی پر لیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے هو اللہ فی السماوات، اللہ آسمانوں میں ہے، یعلم سرکم و جہرکم فی الارض، زمین پر وہ تمہارے حال جانتا ہے، چاہے وہ آپ جہرن کرو، سر کرو، آپ جس طرح بھی کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے حال کو جانتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم یہاں پر التمہید، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب التمہید میں نقل کرتے ہیں، وجب حمل هذه الآیت، امام عبد البر رحمہ اللہ سب سے پہلے ما یکون من نجوہ، اور یہ جو آیت ہے هو اللہ فی السماوات وفی الارض، اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وجب حمل هذه الآیات علی معنی صحیح، ان کا واجب ہے کہ ان کو محمول کیا جائے صحیح معنی پر، المجتمع علیہ، جس پر تمام کا اجتماع یعنی تمام متفق ہے، اجماع ہے جس پر، وذالک انہ فی السماء الہ معبود من اہل السماء وفی الارض الہ معبود من اہل الارض، کہ اللہ تعالی معبود ہے حقیقی عبادت کی، جس کی عبادت کی جائے، جو من اہل السماء یعنی فرشتے جو آسمان والے ہیں ان کے لیے بھی معبود اللہ تعالی ہے، وفی الارض اور زمین والوں کے لیے بھی معبود ہے اللہ تعالی، وکذالک قال اہل العلم بالتفسیر، اسی طرح اہل السنت والجماعت کے مفسرین نے جو تفسیر کا علم رکھنے والے ہیں وہ سب اسی طرح کہتے ہیں۔ تو یہ تو اجماعی فیصلہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اجماع، اہل اجماع نہیں مانتے، ہم اجماع کے پیروکار ہیں، یہ حقیقتاً خالی وہ اجماع مانیں گے جو حقیقتاً تو پہلے اجماع ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں جگہ ان کو کوئی جمہور والی، اجماع والی، اتفاق والی عبارت مل گئی تو پھر یہ نہیں دیکھتے کیا حقیقتاً اجماع ہے نہیں، اپنے مسلک اپنے مذہب کے مطابق ہونا چاہیے تو بس وہاں پر یہ اجماع کا رٹ لگائیں گے۔ تو کیا یہاں پر آپ کو یہ اجماعی حوالے نظر نہیں آتے؟ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان والوں کا معبود ہے، اللہ تعالیٰ زمین والوں کا معبود ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ زخرف آیت نمبر 84، کہتے ہیں هو اللہ فی السماء الہ، اللہ آسمان میں بھی الہ ہے، جو آسمانوں کے اوپر ہے وہاں پر بھی معبود ہے جس کی عبادت کی جائے، وفی الارض الہ، اور جو زمین پر بھی معبود خالی ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ جو حوالہ ہے احمد، یہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ جن نے کہا ہے کہ تمام سلف کا اجماع ہے ان آیات کو اس معنی میں لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں کا بھی معبود ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان والوں کا بھی معبود ہے۔ اسی طرح اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں امام ابن القیم رحمہ اللہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 پر وہ بھی یہی اجماع پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر معنی یہ نہیں ہے کہ جو لوگ بیان کرتے ہیں۔
اسی طرح امام ابن القیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203 پر کہتے ہیں معنی قولہ تعالی، یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے اس کا معنی کیا ہے؟ هو اللہ فی السماء الہ وفی هو اللہ الہ من فی السماوات، اللہ تعالیٰ معبود ہے ان لوگوں ان کے لیے جو آسمانوں میں ہے، وَإِلَٰهٌ مَّن فِي الْأَرْضِ، اور ہمارے لیے، ہم مخلوقات جو دنیا میں انسان ہیں ہمارے لیے بھی معبود ہے اللہ تعالیٰ. وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ، خود اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. وَقَدْ أَحَاطَ عِلْمُهُ بِمَا دُونَ الْعَرْشِ لَا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٌ، اللہ تعالیٰ خود عرش پر ہے، بذاتی عرش پر ہے، اور اس کے علم سے کوئی ایک جگہ بھی خالی نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وہ در التعارض بین العقل والنقل سب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 140 پر کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ هو الہ من فی السماوات و الہ من فی الارض، وہ اللہ تعالیٰ الہ ہے آسمان والوں کا، وہ الہ ہے زمین والوں کا. تو کہتے ہیں البتہ علم وہ تو ہر جگہ پر ہے. امام ابن بطہ رحمہ اللہ وہ بھی اس آیت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں تصدیق ذالک فی کتاب اللہ، یہ جو آیت ہے نا اس کی تصدیق تو قرآن مجید میں ہی ہے، یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے. هو اللہ فی السماوات، اس کس آیت کی تصدیق کرتی ہے؟ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. یہ دیکھو تفسیر القرآن بالقرآن، ایک قرآن کی تفسیر دوسرے قرآن کی آیت سے کرنا. کہتے ہیں کہ هو اللہ، هو الذی، اللہ وہ ہے، فی السماء الہ، جو آسمان میں، آسمانوں کے اوپر ہے، الہ ہے یعنی آسمان والوں کے لیے بھی الہ ہے، وفی الارض الہ، اور زمین پر بھی الہ ہے، آسمان پر بھی الہ اللہ تعالیٰ ہے، اور زمین پر بھی معبود خالی اللہ تعالیٰ ہے. یہ نہیں کہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے، یہ تو جہمیہ کہا کرتے تھے. اسی طرح تفسیر جلالین میں وہ لکھتے ہیں هو اللہ مستحق للعبادہ، یعنی هو اللہ فی السماوات، اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ هو اللہ مستحق للعبادہ، اللہ تعالیٰ مستحق ہے عبادت کے لیے، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وفی الارض، اور زمین میں، یعلم سرکم و جہرکم، زمین پر وہ تمہارے سر جانتا ہے، تم جہری کرو، تم زور سے کرو، تم دل میں سوچو، جو بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کا حوالہ ہم یہاں پر دیتے ہیں. انہوں نے خلاصے کے اعتبار سے تمام سلف الصالحین کے اقوال جمع کیے. جمع کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو یا مراد ہے اللہ تعالیٰ آسمان والوں اور زمین والوں کا معبود ہے، یا تو یہ ہے کہ یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، خود اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور علم ہر جگہ ہے. یا وہ ایک بہت ہی اچھی بات کہتے ہیں کہ جو سلف صالحین جو ثابت ہے کہ یہاں پر وقف تام ہے فی السماوات پر. وہ کس طرح کہتے ہیں کہ اختلاف مفسرون هذه الآیہ، مفسرون کا اس بارے میں اختلاف ہے، علی اقوال، یعنی وہ مفسرین نے 2-4 اقوال، کم سے کم 4 اقوال، 4 تفاسیر اس کے کیے ہیں. اچھا، بعد اتفاقیم علی انکار قول جہمیہ، کہتے ہیں کہ جو جہمیہ ہے ان کے استدلال پر تو سب کا اتفاق ہے. جہمیہ جو کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ القائلین بأنہ تعالی ان قولہم علوا کبیرا فی کل مکان، جو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے بری ہے علوا کبیرا فی کل مکان، وہ اس آیت سے اصطلاح کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اس پر تو سلف کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ معنی بالکل غلط ہے. اچھا، پھر اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں انہ المدعو فی السماوات وفی الارض، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کو پکارا جاتا ہے، جس کی عبادت ان یعبدہ ویوحدہ ویقر لہ بالالہیت، اللہ تعالیٰ کی الہیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کو عبادت کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے. من فی السماوات و من فی الارض، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، کقولہ تعالی هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، ای هو الہ من فی السماء و الہ من فی الارض، اللہ تعالیٰ آسمان والوں کے لیے بھی معبود ہے، اللہ تعالیٰ زمین والوں کے لیے معبود ہے. کہتے ہیں یہ معنی صحیح ہے. اور جہمیہ جو کہتے ہیں اس آیت سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس پر تمام سلف صالحین کا اتفاق اور اجماع ہے. اچھا، دوسرا معنی وہ کرتے ہیں والقول الثانی ان المراد انہ الذی یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو جانتا ہے کیا ہے آسمانوں میں اور کیا ہے زمینوں میں. کیونکہ اجماع تو ہم نے پچھلے ویڈیو میں ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اب وہ اجماع تو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ پچھلی ویڈیو میں بھی سن سکتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ وقول الثالث، تیسرا قول جو بہترین تفسیر ہے، ان قولہ اللہ فی السماوات وقف تام،
یہاں پر وقف تام وہ کیا ہوا میں پہلے آپ کو سمجھانا چاہوں گا. کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت جو ہے وہ یہ اس طرح پڑھنی چاہے هو اللہ فی السماوات وقف، یعنی اللہ جو آسمانوں کے اوپر ہے، وفی الارض یعلم سرکم و جہرکم، اور زمین پر وہ آپ کے سر بھی جانتا ہے، آپ کے ہر بات کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے اور زمین پر وہ تمہارے اعمال بھی جانتا ہے. تو یہ جو وقف ہے یہ کئی سارے علماء نے ہمیں بتایا. مثال کے طور پر امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر قرطبی میں کہتے ہیں کہ یہاں پر جو قاری قرآن تھے وہ وقف ڈالتے تھے هو اللہ فی السماوات وقف، پھر کہتے تھے وفی الارض یعلم سرکم و جہرکم، کیونکہ یہ جو وقف ہے یہ ایک اصول ہے قرآن سمجھنے کے لیے کہاں پر وقف کیا جائے اور کہاں سے ابتدا کی جائے، جس کو ہم کہتے ہیں الوقف والابتدا. اس الوقف والابتدا سے ایک انسان کو معنی سمجھ میں آتا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے وہ ایک مثال بیان کی تھی جس میں ایک بادشاہ کے جوریڈکشن میں کسی دوسرے ملک کا جہاز آتا ہے تو وہ اس جہاز کو پکڑ کر وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وزیر کو میں اس بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں، میں اس کو پہلے پوچھوں گا کہ آپ نے جو یہ جہاز ہے ہمارے ملک میں کیسے داخل کر دیا ہماری اجازت کے بغیر. تو وہ وہاں پر گیا، ان بادشاہ نے آپس میں معاملہ طے کر لیا. یہ کہاوت ہے لیکن یہاں پر ایک مفید ہے سمجھانے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں جب وہ بادشاہ کے پاس گیا آپ کا جہاز ہماری جوریڈکشن میں کیسے آ گیا؟ تو وہ بادشاہ شاید کوئی اپنی عذر بیان کرتا ہو کہ ایسا کچھ ہوا تھا، غلطی سے ہوا تھا. تو بادشاہ وہاں سے ایک چٹھی روانہ کرتا ہے جہاز کو روکو مت آنے دو. تو جب وزیر کے پاس آتا ہے وہ چٹھی جب وزیر کے پاس پہنچتی ہے تو وزیر جہاز کو نہیں چھوڑتا. تو بادشاہ وہاں سے غصے میں آ کر وزیر کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ یہ جہاز چھوڑو، آپ نے چھوڑا کیوں نہیں؟ اس سے کہا آپ نے کہا تھا چھوڑو، آپ نے کہا تھا مت چھوڑو. بادشاہ نے پرچی نکالو. جب پرچی نکالی گئی تو وہاں پر لکھا تھا جہاز کو روکو مت آنے دو، جہاز کو روکو مت آنے دو. یہ بادشاہ پڑھ رہا تھا جہاز کو روکو مت آنے دو. تو وزیر نے کہا لیکن میں نے تو اس طرح پڑھا جہاز کو روکو مت آنے دو. تو ایک ہی لفظ کا ایک ہی سینٹنس کا دو معنی نکل گئے. کس طرح؟ جب ایک نے وقف ایک جگہ کیا، دوسرے نے وقف ایک جگہ کیا. بادشاہ وقف کر رہا ہے جہاز کو روکو مت آنے دو، تو وزیر وقف کر رہا ہے دوسری جگہ. تو یہ اصلی میں قرآن کا علم ہے. الوقف والابتدا، کہاں پر وقف کرنا ہے، کہاں سے ابتدا کرنی ہے. اس طرح عبداللہ بن عمر کہتے ہیں الاتقان فی علوم القرآن میں روایت ہے اور اس کی سند انشاءاللہ حسن ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو وقف اور ابتدا ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اس لیے تاکہ ہم قرآن مجید کی یہ جو تفسیر ہے یہ سمجھ سکے. آج بھی ہم جانتے ہیں کہ کہاں وقف کرنا ہے، کہاں پر ابتدا کرنی ہے. تو اس آیت کے بارے میں امام قرطبی کہتے ہیں کہ هو اللہ فی السماوات، یہاں پر وقف ہے. اسی طرح امام بایہقی کہتے ہیں کہ هو اللہ فی السماوات، یہاں پر وقف ہے. ابطال التاویلات میں میرے پاس موجود ابطال التاویلات محمد بن حسین بن محمد ابن فرا امام فرا کے نام سے جو معروف ہے المتوفا 458، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وقف ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں سے عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ إِنَّمَا الْوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ. کہتے ہیں هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ اور وقف ہے. تو کیا معنی ہوا؟ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں وَيَعْلَمُ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ. پھر تو یہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی بنیادی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، علم ہر جگہ ہے. تو اسی طرح کا وقف مثال کے طور پر اسماء و صفات بایہقی میں امام بایہقی رحمہ اللہ وہ بھی یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَمَانَ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ على أن بعض القراء يجعل الوقف في هذه الآية عند قوله في السماوات. کہتے ہیں جو قاری قراء ہے وہ یہاں پر وقف کر دیتے کہاں پر؟ فی السماوات. هو الله في السماوات، اللہ وہ ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے. اور فی السماوات جو لفظ فی ہے انشاءاللہ آگے ویڈیو آئے گی کہ فی یہاں پر کس معنی میں ہے، کن محدثین نے کہا ہے اور کیوں کہا ہے. ثم یبتدئ، پھر وہ ابتدا کر دیتے وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم.
یہ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی دلیل بن گئی. کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی کہے لو ان قائلا قال فلان بالشام والعراق یملک، فلان ہے اس کی حکومت عراق میں، اس کی حکومت شام میں ہے، شام میں اور عراق میں کون حکومت کر رہا ہے؟ مثال حامد ہے، وہ شام اور ایران کا حکمران ہے. تو وہ کہتے ہیں لدل قولو یملک علی الملک والشام، اس قول کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ یہ جو حامد ہے شام اور ملک میں اس کی حکمرانی ہے، حکم چلتا ہے. لا انہ بذاتہ فیہما، یہ نہیں کہ وہ ذات کے اعتبار سے دونوں ہر جگہ ہے، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، یہ معنی اس کا نہیں ہے. تو یہی معنی امام باہقی رحمہ اللہ نے کیا، یہی ابن کثیر کہتے ہیں تیسرا قول ہے، یہی بات امام ابن فرا نے کہا، یہی بات تفسیر قرطبی میں ہے. لہذا یہ آیت کسی بھی انگل میں جہمیوں کے عقیدے پر بالکل نہیں ہے. اسی طرح میں آپ کو آخر پر ایک قول سنانا چاہتا ہوں. یہ جو دیوبندیوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس یہ کتابیں نہ ملی ہو، وہ کہ میں کہاں سے ڈھونڈوں گا، وہ فتاوی عبداللہ لکھنوی، اس کا جو ہم پہلے پچھلے میں بیان کر چکے ہیں، صفحہ نمبر 57 کہتے ہیں جہمیہ کے جو دلائل ہیں نا، کل ملا کر سارے دلائل، وہ کہتے ہیں کہ کون کون سی دلیل ہے. ایک تو دلیل ہے هو اللہ فی السماوات و فی الارض، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے. کہتے ہیں کہ جہمیہ کا ایک گروہ قائل ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. استدلال میں مندرجہ آیات پیش کرتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے اللہ آسمان اور زمین میں موجود ہے، اور وہی اللہ اور وہی آسمان اور زمین میں ہے. بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، سرگوشی کرنے والے تین کے ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے. سب کا جواب، ان سب باتوں کا جواب کیا ہے؟ پہلی آیت کا حاصل ہے کہ وہ اہل اس آسمان اور اہل زمین کا خدا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں اسی کا انتظام ہے. لہذا یہ جو بات ہے یہ تو عبداللہ لکھنوی صاحب نے بھی کہی. آخر پر امام آجوری رحمہ اللہ، جس کے بارے میں ہمارے بعض مناظر اسلام بھی، جو خود کو مناظر اسلام لکھواتے ہیں کہلاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ امام آجوری کی جو الشریعہ ہے یہ تو اہل علم کے یہاں مشہور ہے، جاہلوں کو اس کے بارے میں کیا پتا ہے. ایک کتاب ہے الشریعہ، مشہور کتاب ہے الشریعہ، لیکن یہ اہل علم کے یہاں مشہور ہے، جہلا کے یہاں مشہور نہیں ہے. مرزے کو کیا پتا اور اس کے ان معتقدین کو کیا پتا. امام، لیکن یہ اہل علم کے یہاں مشہور ہے، جہلا کے یہاں مشہور نہیں ہے. مرزے کو کیا پتا، لیکن یہ اہل علم کے یہاں مشہور ہے، جہلا کے یہاں مشہور نہیں ہے. مرزے کو کیا پتا، اہل علم کے یہاں مشہور ہے، جہلا کے یہاں مشہور نہیں ہے. مرزے کو کیا پتا. اور تو اگر یہ اہل علم کے یہاں مشہور ہے تو کیا آپ کے لیے بھی مشہور ہے؟ آپ نے بھی اس کو پڑھا ہے؟ تو سنیے امام آجوری رحمہ اللہ آخر پر اس کو کیا کہتے ہیں. اہل علم کے یہاں جو کتاب مشہور ہے وہ کہتے ہیں محمد بن حسین الآجوری رحمہ اللہ وَمِمَّا يُلَبِّسُونَ بِهِ عَلَى مَنْ لَا عِلْمَ مَعَهُ، یعنی جو بالکل جاہل ہوتا ہے نا، وہ اس آیت کو اس احتجاج کا استدلال کرتا ہے. یعنی جاہل لوگ کیا کہتے ہیں؟ بِقَوْلِ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَبِقَوْلِ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ إِلَىٰ، اس آیت سے وہ احتجاج کرتے ہیں. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کی اصلاح مقصد نہیں ہوتی. امام آجوری کہتے ہیں ھذا کلہ انما یطلبون بہ الفتنہ، یہ سب اس لیے ہے کہ یہ ان کو مقصد ہوتا ہے کہ فتنہ اٹھے. ان کی طلب کیا ہوتی ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ ان آیتوں کو پڑھ کر یہ لوگوں میں فتنہ کھڑا کریں. کما قال تعالی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا. ان جاہلوں کو امام آجوری کس آیت کے تحت نقل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ فِتْنَةٍ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تو یہ تو فتنہ ہے جو ایسی آیتوں کے پیچھے پڑتی ہے، تو فتنہ پرور مولوی ہے. اچھا کہتے ہیں وَإِنَّ أَهْلِ الْعِلْمِ، اب جن اہل علم کی یہاں کتاب مشہور ہے، جو اہل علم کی یہاں مشہور ہے، وہ اہل علم من اہل الحق کی، اہل حق میں سے جو اہل علم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ هو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون فهو کما قال اہل العلم. تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اہل علم بیان کرتے ہیں، جن کی یہاں یہ مشہور کتاب ہے ومما جاءت به السنن ان اللہ عز وجل علی عرشہ وعلمہ محیط بجمیع خلقہ. وہ اس آیت کو پڑھ کر بھی یہی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ هو اللہ فی السماء پر وہ وقف ڈالتے ہیں. وقف ڈالنے کے بعد اس آیت کا تعلق
فی السماوات کا تعلق کہتے ہیں یعلم سرکم و جہرکم سے. اچھا کہتے ہیں وقولہ عز وجل هو اللہ فی السماء الہ وفی الارض الہ، کہتے فمعنہ انہ جل ذکرہ الہ من فی السماوات و الہ من فی الارض، هو الہ یعبد فی السماوات و الہ یعبد فی الارض. ہاکذا فسرہ العلماء، تمام علماء نے اس کو اسی طرح تفسیر کی ہے. الحمدللہ اہل الحدیث بھی اس آیت کو اسی معنی میں لیتے ہیں. تو یہاں پر میں خلاصے کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس میں مزید پڑھنا ہو تو آپ الشریعہ امام آجوری کو دیکھیں، یا اسی طرح عبداللہ لکھنوی صاحب نے صفحہ نمبر 757 پر کہا ہے کہ ان آیات کی تفصیل کے لیے آپ ایک کتاب کو پڑھیں جو اس کا نام انہوں نے کتاب العرش بتایا ہے. تو یہ کتاب العرش ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی. اس کتاب کو پڑھیں، چھوٹی سی کتاب ہے. اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے اول سے لے کر آخر تک تمام سلف صالحین کی اقوال نقل کیے ہیں، تمام سلف صالحین کا عقیدہ نقل کیا ہے کہ اہل سنت والجماعہ ان آیتوں کے بارے میں کیا کہتے تھے، کیا سمجھتے تھے. تو کتاب العرش آپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کو پڑھیے اور خود دیکھیں اہل سنت والجماعہ ان آیتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جہمیہ حروریہ یہ ان آیتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو خلاصہ کیا نکلا؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ اس آیت سے جہمیہ دلیل لیتے تھے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن ان کی یہ بات بالکل غلط ہے. اور اہل سنت والجماعت دلیل لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یا تو معبود ہے، اللہ تعالیٰ یا وقف ڈال کر معنی سمجھا دیتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کے بعد صحیح سمجھ کی عطا دے، ہم صحیح سمجھ عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.